حر نے پانی پیا امام حسین کے لشکر کا۔ اب شاعر کہتا ہے صاحب اذان مقتل کے لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی۔ احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو، جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی، جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی۔ جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی، پھر سنیے گا، جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی، جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی، پہلی تھی حر کے دل پر یہ دستک حسین کی۔ اب آپ تشریح بھی سنیے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تمہارے حواس خمسہ میں سے کہیں بھی تم امام حسین سے رابطے میں آ جاؤ، اثر ڈالے گا تمہارے دل پر، تمہارے لہو پر۔ شروع دوبارہ سے سنیے۔ لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، امام حسین نے پانی پلایا تھا۔ پانی پیاس کو دور کرتا ہے، سیراب کرتا ہے۔ لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، یہ مت سمجھو کہ حسین کی سبیل کا پانی پی کر صرف پیاس بجھتی ہے۔ لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، اصل میں ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی۔ احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو، سبیل کا پانی بھی پی لیا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا دل احسان کو قبول کرتا ہے یا احسان فراموش ہے، بے مروت ہے یا با مروت ہے۔ پہلی احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو، جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی۔ پانی تو پیا جاتا ہے ہونٹوں سے، زبان سے، حلق سے نگلا جاتا ہے معدے میں، پیاس بجھ جاتی ہے۔ یہ آنکھ کی کیا بات ہے؟ یہ آنکھ کہاں سے آ گئی؟ آپ نے دیکھا کسی کو آنکھ سے پانی پیتے ہوئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب پانی پیو حسین کے لشکر کا اور زیارت کریں آنکھیں حسین کی، دل ہو زندہ، تو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی، پھر یاد رکھنا پھر پانی جو حسین ابن علی کے لشکر کا پیا ہے وہ معدے میں نہیں جائے گا۔ بایولوجیکلی، زیست شناسی، حیاتیات کے مطابق وہ جائے گا معدے میں، لیکن در حقیقت وہ تمہاری روح پر اثر ڈالے گا۔ جب تم نے ماتم کیا، ہاتھ مارا سینہ زنی کرتے ہوئے کلیجے پر، دل پر یا حسین کہہ کر، لیکن یہ یا حسین کی جو درد کا احساس ہو رہا ہے یہ آپ کی جلد احساس نہیں کر رہی ہے، یہ دل زندہ ہو رہا ہے، یہ حسین ابن علی کی محبت بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا آپ خوب توجہ کیجئے کہ فرمایا جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی، جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی۔ کیسے؟ کیونکہ احساس ذائقہ نے حسین کے پانی کا احساس کیا، ایقوع باصرہ نے حسین کے رخ انور کی زیارت کی۔ دل تھا زندہ۔ اچھا دل کیوں زندہ ہو؟ تشریح سن لیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دل اس لیے زندہ ہو کہ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان ہوا الا ذکر، یہ ذکر ہے، یہ قرآن مبین ہے، ہم نے شعر نازل نہیں کیے ہیں۔ کیوں؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، حبیب تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے ان کو ڈراؤ کہ جن کے دل زندہ ہیں، اور جو کافر ہے وہ کافر نہیں ہے، در حقیقت اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا حبیب خدا اگر قرآن کے ذریعے کسی دل میں خوف خدا کو پیدا کریں گے تو شرط یہ ہے کہ اس کا دل زندہ ہو۔ حر کا دل زندہ تھا، پیا پانی 1000 آدمیوں کے لشکر نے، چھوڑ کے آیا یزید کے لشکر کو صرف حر۔ وجہ کیا تھی؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یعنی وہ آئے گا جس کا دل زندہ ہوگا۔ حر کا دل زندہ تھا، جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی، پہلی تھی حر کے دل پہ یہ دستک حسین کی۔